وہ جو تبلیغ کرتے تھے اس کا دنیا سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے تھے۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی ہے۔ فرعون کو اس کے حواریوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری راجدھانی میں وہ پیدا ہوگا اور تیرے جھوٹے دعوی خدا کو وہ خاک آلود کر دے گا۔ فرعون نے کہا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے باقاعدہ علامہ حفیظ الرحمان انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ٹیم تشکیل دی جس کا کام ہی یہی تھا کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ زوجین کو علیحدہ علیحدہ کروا دیا، حمل لوگوں کے گرا دیے۔ کہا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ خدا نے کہا کہ تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو مجھے کس نے کہا؟ میں موسیٰ نے بیٹے کو ولادت دی تو پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا اگر فرعون کی ٹیم کے ہتھے چڑھ گیا تو بچے گا کیسے؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو صندوق میں ڈالو اور دریا کے سپرد کر دو۔ ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے لخت جگر کو صندوق میں ڈالا، اس کے اوپر سوراخ کیے تاکہ ہوا اس کے اندر روشنی جائے اور حکم کے مطابق دریا میں بہا دیا۔ اب ماں نے تو رب کے حکم کی تعمیل کی، بہن کے دل میں بھی سچا پیار ہوتا ہے۔ اب صندوق پانی میں بہہ رہا ہے اور بہن بھی دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ جب صندوق ڈوبنے لگتا ہے تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ جب وہ پانی پہ اوپر آتا ہے تو بہن کھلکھلا اٹھتی ہے۔ اللہ نے تقسیم ایسی کر رکھی ہے کہ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی اور وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے غم مٹانے کے لیے اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ بادشاہوں کے مزاج بھی بادشاہی ہوتے ہیں۔ فرعون نے اپنے محل میں سے اس دریا کو گزارا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی ٹہل رہے ہیں تو دریا میں صندوق کو تیرتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ فطرتی طور پہ لالچی ہوتے ہیں۔ کہا کہ اس صندوق کو جلدی جلدی لایا جائے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کون سا خزانہ ہے۔ صندوق لایا گیا تو جب کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ اب گھر میں اولاد نہیں تھی تو جس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی غم بھی وہی جانتی ہے کہ اولاد کا غم کیسا ہے۔ تو جلدی جلدی اس بچے کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بچہ بھی وہ تھا کہ جس کے ماتھے میں نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو جملہ اس نے بولا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے بعد میں اس کو دولت ایمان دے دیا، اس لیے کہ نبی سے کیا گیا پیار کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اور لکھا ہے کہ اگر فرعون بھی کوئی جملہ محبت بول دیتا تو خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، خدا اس کو بھی دولت ایمان دے دیتا۔ خیر بچہ فرعون کے گھر میں ہے اور اعلان کیا گیا کہ دائیاں بلائی جائیں، اس کو دودھ پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں۔ وہ بہن بھی بھاگتی بھاگتی وہاں پہنچ گئی۔ کہا ایک دائی ایسی ہے جس کا بچے دودھ بڑی رغبت سے پیتے ہیں۔ کہا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہے، جلدی بلا لاؤ۔ وہ بھاگ کے گئی، اپنی ہی ماں کو بلا لائی۔ اب ام موسیٰ ہے، وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر دائی کا دودھ پینا جائز تھا تو پھر حضرت موسیٰ نے کیوں نہیں پیا، اور اگر ناجائز ہے تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا نے کیوں پیا؟ تو بتایا گیا اس لیے کہ جب اعلان نبوت کرنا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے تو فرعون نے کہنا تھا میرے گھر میں پلا ہے تو آج میرے ہی سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو مالک نے نبی کے لیے پہلے اہتمام کیا، فرمایا کہ جب دعویٰ نبوت کیا جائے گا فرعون آگے کھڑا ہوگا کہ میں نے تجھے پالا ہے، تو موسیٰ سینہ تان کے کہے گا کہ رہا تیرے گھر میں ہوں لیکن دودھ اپنی ماں کا ہی پی کے پلا۔ تو اللہ نے انبیاء کی نفوس قدسیہ کو پہلے سے ہی محفوظ کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔